السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ ولاگ چینل روڈ ماسٹر سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے خواتین کے اندر ایسی کون سی بڑی بڑی خامیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے عموماً لوگ دوسری شادی کرتے ہیں، اور اگر خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ان کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے یا ان کے اوپر سوتن نہ آئے تو ان کو اپنی کون سی خامیوں کو کور کرنا چاہیے۔ تو اس میں یہ 9 پوائنٹس ہیں جن کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ان کو اگر خواتین اور مرد اپنے پلے سے باندھ لیں تو انشاءاللہ العزیز زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ اگر یہ باتیں میری کسی بہن میں پائی جاتی ہیں تو میری اس سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ان باتوں سے گریز کریں، اپنے آپ کو چینج کریں تاکہ ان کی زندگی ایک اچھی قابل کامیاب بیوی کی حیثیت سے آگے بڑھے۔ اگر وہ ان چیزوں کو چینج نہیں کریں گی تو یاد رکھیے خاندان ٹوٹ سکتا ہے، سیپریشن ہو سکتی ہے، یا پھر اللہ نہ کرے آپ کا خاوند کسی دوسری عورت کو آپ کے اوپر ترجیح دیتے ہوئے بطور سوتن آپ کے لیے لے کر آ سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے بیوی ایک خاندان کا بہتر مستقبل اور مستقبل کی معمار ہوا کرتی ہے۔ کیا آپ کا شمار کہیں ان بری اور جاہل قسم کی عورتوں میں تو نہیں ہوتا؟ اگر ایسا ہے تو آج اپنی ذات میں ان خامیوں کو تلاش کریں جو کہ میں آپ کو ابھی عرض کروں گا۔ اگر یہ خامیاں آپ میں پائی جاتی ہیں تو ان خامیوں کو اپنی زندگی سے کھرچ کر نکال دیجئے، ادروائز آپ کی زندگی آنے والے ٹائم کے اوپر بہت بھیانک ہو سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر خواتین کی جو غلط نشانی کہہ لیجئے یا ایک غلط بات کہہ لیجئے وہ یہ ہے کہ خواتین اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے نفرت کرتی ہیں۔ جی ہاں، ایک جاہل بیوی ہمیشہ اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے نفرت کرتی ہے اور ان کے ساتھ گھل مل کر رہنے کی بجائے ایک مناسب فاصلہ یا ایک گیپ بنا کر رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ شوہر کے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ کبھی خوش دلی سے پیش نہیں آتی، معمولی باتوں پر سسرالیوں سے لڑ جھگڑ کر گھر میں تناؤ کی کیفیت پیدا کر لیتی ہیں۔ یہ وہ خواتین ہوتی ہیں جو نہ خود سکون سے رہتی ہیں، نہ خاوند کو اور سسرال کو کسی سکون سے رہنے دیتی ہیں۔ نتیجتاً آہستہ آہستہ یہی چیز آگے بڑھ کر ان کو یا تو خاوند کے دل سے اتار دیتی ہے یا ان کے لیے سوتن کا انتظام کر دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہوتی ہے خواتین کی ایک بری عادت، شوہر کو اہمیت نہ دینا۔ جی ہاں، جاہل بیوی کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ کبھی بھی شوہر کو اہمیت نہیں دیتی جس اہمیت کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ ایسی اکثر بیویاں شوہر کو محض پیسہ کمانے کی مشین سمجھتی ہیں اور شوہر کی بجائے اس کی آمدنی پر زیادہ توجہ مرکوز رکھتی ہیں۔ شوہر کو بہر صورت بیوی کے لیے ایک مناسب اور بے غرض توجہ درکار ہوتی ہے جس سے لاپرواہی فاصلوں کو جنم دیتی ہے۔ اور بعض خواتین تو میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں جو وقت بے وقت اپنے خاوند کی بے عزتی کر دیتی ہیں، اور یہ دونوں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے ایک سوتن کا انتظام کر دیتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے گھر پر توجہ نہ دینا۔ یہ بھی جہالت کی ایک نشانی ہے، اپنے گھر پر توجہ نہیں دی جاتی۔ خواتین عموماً جہاں بیٹھتی ہیں دوسرے کے گھر کی باتوں کو لے کر شروع ہو جاتی ہیں، اپنے گھر کا علم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے معاملات کیسے چل رہے ہیں، اور عموماً یہ خواتین اپنے گھر کے معاملات سے لاپرواہ سی نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے گھر کے ضروری کام کاج، اہم معاملات جو کہ ایک عورت کی توجہ کے متقاضی ہوتے ہیں وہ ادھورے پن کا شکار نظر آتے ہیں۔ ایسی خواتین کے گھر میں آپ واش روم میں جا کر دیکھیں تو واش روم کپڑے لٹکانے کی، الجھانے کی، گندے کپڑے رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ ان کے روم کے اندر، ان کے واش روم کے اندر آپ کو کپڑے، سمیل، گندگی ملے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان کے رومز کے اندر دیگر چلے جائیے، بیڈ روم دیکھیے، بچوں کا روم دیکھیے یا دوسرے کمرے دیکھیے، چیزیں بکھری پڑی ہوتی ہیں، ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ
ان خاتون خانہ کی اپنی پرسنالٹی منتشر ہوتی ہے، بکھری ہوئی ہوتی ہے، تو وہ گھر پہ توجہ کیسے دیں گی؟ نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ایسی عورت جو ادھورے پن کا شکار ہوتی ہے، گھر کی صفائی ستھرائی سے عاری نظر آتی ہیں، یہ ماحول کو آہستہ آہستہ گھر کے افراد کے رویوں میں بھی جب رچ بس جاتا ہے تو معیار زندگی کو زوال آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ زندگی کا زوال آہستہ آہستہ آپ کے لیے سوتن کا انتظام کر دیتا ہے۔ چوتھے نمبر پر بچوں پر توجہ نہ دینا۔ ایک جاہل لاپرواہ مزاج کی حامل بیوی گھر کے ساتھ ساتھ بچوں کے معاملات میں بھی بے توجہی برتتی ہے۔ وہ نہ تو خود زندگی کے درست طور طریقوں کو اہمیت دیتی ہے، نہ بچوں کو ان کا درس دیتی نظر آتی ہے۔ اس ماحول میں پلنے والے بچے کبھی بھی زندگی کی صحیح اقدار سے آگاہ نہیں ہو پاتے، کیونکہ بہرحال ایک بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہی ہوتی ہے۔ بچوں کے معاملات میں اس فرض سے کوتاہی میاں بیوی کے درمیان شکوے شکایتوں کی دیوار کھڑی کر دیتی ہے، اور یہ دیوار آہستہ آہستہ اتنی بلند ہوتی ہے کہ یا تو ان کے درمیان سیپریشن ہو جاتی ہے یا پھر مرد اس کے اوپر سوتن لا بٹھاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر وقت کی پابندی نہ کرنے والی خواتین۔ جی ہاں، جاہل بیویوں کو ایک بہت بری خامی وقت پر کام نہ کرنا ہوتا ہے۔ وقت کی اہمیت کا انہیں قطعاً ادراک نہیں ہوتا۔ اس کے بچے سکول سے، شوہر آفس سے ہمیشہ لیٹ پہنچتا ہے، ناشتہ لنچ یا ڈنر وغیرہ کی کوئی اوقات مقرر نہیں ہوتے۔ اس خاتون کے گھریلو امور افراتفری کا شکار رہتے ہیں۔ مناسب ٹائم مینجمنٹ کی عدم موجودگی اور افراد خانہ کے مزاج میں چڑچڑے پن کو جنم دیتی ہے، اور گھر کا پرسکون ماحول بد نظمی کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس لیے احتیاط کیجئے، وقت کی پابندی خود بھی اپنائیے، اپنی اولاد کو بھی اس کا عادی بنائیے۔ چھٹے نمبر پر شوہر سے بد زبانی۔ جی ہاں، معمولی لڑائی جھگڑوں میں بعض اوقات مصلحتاً خاموشی اختیار کر لینا اور غلطیوں کو اگنور کر دینا گھریلو ماحول پر نہایت اچھے اثرات مرتب کرتا ہے، مگر ایک جاہل بیوی ان خصوصیات سے ناآشنا ہوتی ہے۔ معمولی باتوں پر بحث اور تکرار، پھر بد زبانی پر اتر آتی ہے۔ اس کا رویہ شوہر کے ساتھ عزت و احترام سے عاری ہوتا ہے۔ بحث، تکرار، بد زبانی اور بد تہذیبی کا یہ رویہ بالآخر شوہر کو گھر اور بیوی سے بد دل کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، عورت کی زبان چلتی ہے تو مرد کا ہاتھ چلتا ہے، اس لیے اگر خواتین اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں گی تو گھر کا ماحول بہترین رہے گا، اور مرد دوسری عورت کی طرف دیکھے تو دور، سوچے گا بھی نہیں۔ ساتویں نمبر پر شوہر کی گھر آمد کو اہمیت نہ دینا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والوں سے، خصوصاً میری خواتین سے، اپنی بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے، جی ہاں صرف ایک لمحے کے لیے ذرا یہ تصور کریں کہ آپ کا شوہر جو اپنے کام سے تھکا ہوا، ہارا، بھوکا، پیاسا واپس آیا ہے، اور آپ کے بیوی نے تو آپ کی آمد ہی کو اہمیت نہیں دی ہے، نہ آپ کے ہاتھوں میں پانی کا گلاس تھمایا، نہ کھانے کا پوچھا، تو آپ کیسا محسوس کریں گی؟ آپ ایک جاہل بیوی بن کر شوہر کی آمد پر اگر ایسے ہی رویے کا مظاہرہ کرتی ہیں تو یاد رکھیے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی جڑ خود کاٹ رہی ہیں، کیونکہ مرد تھکا ہارا جب گھر میں انٹر ہوتا ہے تو اس کے سامنے شکوے شکایتوں کے ڈھیر لگا دینا، چڑچڑی باتیں کرنا، بد زبانی کرنا، اس کے حال احوال کا نہ پوچھنا، پانی پیش نہ کرنا، کھانے کا نہ پوچھنا، یہ وہ باتیں ہیں جو اس کو آپ سے متنفر کر دیتی ہیں۔ آپ اور کچھ بھی نہ کریں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا آپ اس کے جوتے اتاریے، اس کے موزے اتاریے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن کم از کم اگر آپ اس سے میٹھے اور دھیمے لہجے میں اتنا ہی پوچھ لیں کہ آج کا دن کیسا گزرا، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں لا دوں، اتنا ہی پوچھ لینا تھکے ہوئے مرد کی تھکاوٹ کو ایک لمحے میں اتار کر دور کر دیتا ہے۔
وہ دوبارہ سے خوش و خرم ہو جاتا ہے، زندگی کے معاملات میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن نہیں، ہوتا کیا ہے، اس کے آتے ہی، گھر کے اندر انٹر ہوتے ہی یہ واویلا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ چیز بھی آپ کے لیے سوتن کا انتظام کرتی ہے۔ 8ویں چیز، دوسری عورتوں کے سامنے اپنے خاوند کی برائی بیان کرنا۔ جی ہاں، ایک جاہل بیوی شوہر کی خوبیوں پر کم اور خامیوں پر زیادہ توجہ رکھتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ دیگر خواتین اور لوگوں کے سامنے بھی بڑے دکھ کے ساتھ ان خامیوں کا تذکرہ کرتی نظر آتی ہے۔ اسے اس حقیقت کا شعور ہی نہیں ہوتا کہ شوہر کی خامیوں کا دوسروں کے سامنے یوں بربلا واویلا کرنا یا اظہار کرنا ان خامیوں کو دور تو نہیں کر سکتا، ہاں مگر گھر کی فضا میں کچھ پیچیدگیاں ضرور پیدا کر دیتا ہے، اور ان پیچیدگیوں کا سب سے بڑا اثر آپ پر سوتن کا آنا یا گھر کا ٹوٹنا یعنی سیپریشن اور طلاق ہوتا ہے۔ 9ویں نمبر پر شوہر کے والدین سے بدتمیزی کرنا۔ یہ ایک عام سی بات ہے، ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ خواتین اپنی ساس سے یا اپنے سسر سے بدتمیزی کرتی ہوئی پائی جاتی ہیں۔ ماں باپ کی عزت نہ کرنا۔ آپ بھی اپنے ماں باپ کی عزت چاہتی ہیں، اگر آپ کا خاوند آپ کے والدین کی عزت نہ کرے آپ کو کتنا برا لگے گا، تو اگر آپ اس کے والدین کی عزت نہیں کریں گی یا بدتمیزی سے پیش آئیں گی تو اس مرد کے دل پر کیا گزرے گی۔ جاہل بیوی کی سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ یہ رویہ گھریلو ماحول میں عدم برداشت کے عناصر کو جنم دیتا ہے، اور یہ 9 چیزیں، جی ہاں یہ 9 چیزیں یعنی شوہر کے والدین سے بدتمیزی، دوسری عورتوں کے سامنے شوہر کی برائی، اور اسی طریقے سے شوہر کی گھر آمد کو اہمیت نہ دینا، شوہر سے بد زبانی کرنا، یا شوہر کو وقت پر پابندی کے ساتھ نہ لے کر چلنا، بچوں پر توجہ نہ دینا، اور پھر اسی طریقے سے سب سے اہم بات گھر پر توجہ نہ دینا، شوہر کو اہمیت نہ دینا، یا اسی طریقے سے شوہر کے رشتہ داروں سے نفرت کرنا۔ جی ہاں، یہ وہ 9 پوائنٹ ہیں جو آپ کو آپ کے خاوند کے دل سے نہ صرف اتار دیتے ہیں بلکہ اس گھر سے بھی باہر کر سکتے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، اگر آپ کے اندر یہ 9 خامیاں پائی جاتی ہیں تو یاد رکھیے بہت جلد یا تو آپ کا گھر ٹوٹنے والا ہے یا سوتن آنے والی ہے، اور اگر آپ ان 9 خامیوں کو آہستہ آہستہ اپنے اندر سے نکال دیں تو مجھ سے گارنٹی لے لیجئے کہ آپ کا گھر امن، محبت اور سکون کا گہوارہ بننے والا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں سمجھ کر ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر شبیر احمد کو اجازت دیجئے، پھر ملیں گے کسی نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔